اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ ترتیب تلاوت میں یہ سب سے پہلے ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر پہلی پوری اور مکمل صورت یہ سورہ فاتحہ اتری ہے۔ سورت فاتحہ اس امت کی ان خصوصیات میں سے ہے جو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک کسی نبی اور کسی امت کو یہ انعام نہیں ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے صدقے سے یہ سورت فاتحہ ملی ہے۔ علماء نے اس سورت کو پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا ہے۔ اسلام کے بنیادی 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، تینوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم توحید ہے، مالک یوم الدین یہ قیامت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس کے ضمن میں عقیدہ رسالت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین احکامات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہی چیزیں ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ صورت بہت ساری خوبیوں کی حامل ہے، اس کو اللہ کے نبی نے شفا فرمایا ہے۔ اس صورت کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں، یہ صورت شفا بھی ہے، صورت وافیہ بھی ہے، صورت کافیہ بھی ہے، سورہ کنز یعنی خزانہ بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاص نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن مجید اسی کی تفصیل ہے اور اسی کی تشریح ہے۔ دوسری صورت جو آج کی تراویح میں یوں سمجھے ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا اس ترتیب سے 27 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ اتری ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ ان کا معنی مفہوم صحیح یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اور یہ عربی کلام میں دنیا کا سب سے بڑا اعجاز ہے جو اہل عرب میں بھی نہیں، جو قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن نے ایسے کلمات استعمال کیے ہیں، اور یہ عظمت قرآن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خود ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اتنا بڑا چیلنج اور دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کفر پٹھی ہو جائے، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر نہیں دکھا سکتی۔ پھر یہ قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے متلاشی ہوں، گناہوں سے بچ کر تقوی کی طرف آئیں، ان کے لیے ہے۔ اور ان کی صفات اس رکوع میں بیان کی گئیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، بن دیکھے یقین رکھنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے رزق سے خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ختم نبوت کی طرف اس آیت کریمہ میں وضاحت اور اشارہ ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اور ان اہل ایمان کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب و کامران ہیں۔ اسی رکوع کے اندر دوسرا حصہ ان کفار کا تذکرہ ہے جو ازلی ابدی فطری ایسے کافر ہیں جن کے مقدر میں نصیب میں ان کی بد عملیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کے کان سننے سے عاری ہیں، دل ان کے ہدایت کی طرف آتے نہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دوسرا رکوع اس آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کا بقرہ کا وہ وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر تیسرا ایک طبقہ، پہلا طبقہ اہل ایمان کا، دوسرا کفار کا، ان کا ذکر ہو چکا، تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو ذرا کھول کر بیان کیا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو، ایمان اور عمل ایک دوسرے سے مخالف اور جدا ہوں، اور نفاق کفر سے بھی زیادہ سخت ترین عمل ہے، اور اس لیے منافق کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ یہاں ان منافقوں کی
کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ اور ایمان آخرت پر ایمان لانے کا، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان نہیں۔ پھر یہ کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک مرض اور بیماری ہے، اور وہ بیماری یہی حسد کی بیماری ہے کہ یہ اہل ایمان ہم پر حاوی کیوں ہو رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اہل ایمان پر ایک الزام لگایا اور انہیں کہا کہ یہ لوگ فسادی ہیں، ہم مصلح ہیں۔ اللہ کا جواب ان کے لیے ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جو اہل ایمان کو فسادی کہے حقیقت میں وہ خود فسادی ہے، یعنی یہ مقام صحابیت بیان کیا گیا۔ اس طریقے سے اگلی آیت میں فرمایا جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے متعلق اس رکوع کے اندر دو مثالیں بیان کی اور پھر ان کا نتیجہ بیان کیا کہ یہ ہدایت پر نہیں ہیں اور یہ گمراہی پر ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کو بہت بڑی سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تیسرا رکوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر بڑی عجیب چیز ہے کہ پہلے تین طبقات کا ذکر ہے، اہل ایمان کا، کفار کا، منافقین کا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یہاں سے ان تینوں کو اجتماعی خطاب ہے، جو حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو یا قوم کہتا تھا، حضور نے یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب سے پہلے عقیدہ توحید بیان کیا کہ اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اسی سے ڈرو۔ اس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ ان ساری نعمتوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیسے ظالم لوگ ہو۔ پھر دوسرا عقیدہ بیان کیا وہ قرآن پاک کی صداقت کا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اس قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک آیت بھی اس کا مقابلہ کر کے بنا کر نہیں دکھا سکتی۔ پھر حکم چیلنج یہ ہے کہ تم نہیں، تمہارے آباء و اجداد اکٹھے ہو جائیں، سب کو جمع کرو، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ جب نہ کر سکے ہو، نہ کر سکو گے تو اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو بشارت دی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت ہیں اور ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہیں، ان کی بیویں پاکیزہ ہوں گی، ظاہری علائش سے بھی پاک ہوں گی اور اسی طریقے سے باطنی علائش جس سے مراد ان کی بد اخلاقیاں ہیں ان سے بھی وہ پاک ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی۔ پھر ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ اللہ قرآن میں جتنی مثالیں بیان کرتے ہیں وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن عقل مند لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ بے دین لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ عقیدہ آخرت کو آخرت میں آخر میں بیان کیا تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندگی دے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی عقیدہ توحید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو تم سب کے لیے بنایا۔ پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، اسے 7 آسمان بنایا، ہر چیز پر اللہ کا علم سب سے زیادہ حاوی اور محیط ہے۔ اگلے رکوع میں یعنی چوتھے رکوع کے اندر اسی صورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو عظمت عطا کی علم کے ذریعے سے، اور پھر ان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر فرشتوں کا استاد بنایا۔ اس لیے یہ مسجود ملائک بھی ہے انسان اور معلم الملائک بھی ہے کہ فرشتوں کو انسان نے سکھایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس روز سے شیطان اور انسان کا ایک تقابل چلا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے ہے شرار ابی لہبی۔ یوم ازل سے آج تک آدم علیہ السلام مقابلے میں شیطان آیا، ایک طرف حق مقابلے میں باطل، ایک طرف سچ مقابلے میں جھوٹ، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اس کا ذکر کیا، پھر حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ زمین میں جاؤ، وہاں اللہ
اللہ تمہیں ہدایت عطا کریں گے، انبیاء کا سلسلہ بھیجیں گے جو ہدایت پر عمل کریں گے کامیاب و کامران ہوں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 5ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ اس آیت کریمہ میں یہ پورے رکوع کے اندر یہاں سے لے کر 14ویں رکوع تک مسلسل بنو اسرائیل کے واقعات ہیں، لیکن یہ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے جس کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا کہ خبردار اے بنو اسرائیل، اللہ بنو اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں جو اسحاق کی اولاد تھی وہ بنو اسرائیل کہلائے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی وہ بنو اسماعیل کہلائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے، باقی انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد اور حضرت یعقوب کی اولاد اور حضرت یوسف اور ان کی بقیہ ان خاندانوں میں گویا انبیاء علیہ السلام آئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ خباثات کا ذکر کیا، ان میں سے یہودیوں کی خباثت یہ کہ تلبیس حق بالباطل، سچ اور جھوٹ کو ملانا، حق اور باطل کو ایک کرنا، اور اس میں کتمان حق کو چھپا دینا، نمازوں کو ادا نہ کرنا، اور پھر ان کو حکم دیا کہ نماز ادا کرو اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو۔ اسی طریقے سے پھر ان کی ایک اور خباثت بیان کی کہ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، اور اہل ایمان جو رب کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اگلے رکوع سے یعنی پاؤ کے بعد دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، تو اس دوسرے حصے میں یوں سمجھ لیجئے 5واں رکوع شروع ہو، 5 مکمل ہوئے، اب یہ 6واں رکوع ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں سے انبیاء علیہ السلام بنو اسرائیل پر اللہ کے مختلف انعامات اور ان کے خباثات کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو آخرت کا خوف دلایا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نہ انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر انعامات کیے، ان میں سے ایک انعام یہ کہ فرعون ان کی اولادوں کو ذبح کرتا تھا، بچوں کو، عورتوں کو چھوڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے انہیں بچایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کو دریا میں فرعون کو غرق کیا اور اللہ نے ان کو بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کتاب لینے کے لیے گئے تو قوم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنایا، یہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق ختم کر دیا اور اپنی طرف سے اس کی پوجا شروع کی، اس کو معبود بنایا اور اس کے پیچھے لگ پڑے۔ تو یہ ان کی ایک خباثت تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے بنو اسرائیل کی ایک خباثت یہ بھی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے جب تک ہم اللہ کو حتی نر اللہ جہرتاً آمنے سامنے نہ دیکھیں اس کو یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر انعامات آئے، ان میں سے ایک انعام من و سلوہ کی نعمتیں، یعنی ان کے لیے جب میدان طی میں یہ دریا پار کر کے پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے کھانے کے لیے یہ نعمتیں اتاری۔ من و سلوہ کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے میٹھی چیز اور اسی طریقے سے نمکین چیز، یہ باقاعدہ آسمان سے اترتی اور یہ اسے کھاتے، اور اس کو جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک ہار گئے ہیں، اب ہمیں اور نعمتیں ملنی چاہیے جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں۔ تو چنانچہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے شہر کی طرف داخل ہو، تو انہوں نے اللہ کے اس کلمے کو بدلا، حتتن کو ہنتتن کہا، جس کی اللہ نے انہیں سزا دی۔ اگلے رکوع کے اندر جو 7واں رکوع ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ پانی نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر پر 12 چشمے نکلے، ہر ایک قوم نے وہاں سے پانی پینے کا اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اسی طریقے سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا تو زمین کی چیزیں اگیں، اللہ نے ان کے لیے ساگ، ککڑیاں، گیہوں اور مسور کی دال،
پیاس، یہ چیزیں پیدا فرمائیں، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی بھی نہ قدری کی، جس کی وجہ سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی ان پر ڈال دی اور انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اگلے رکوع میں 8ویں رکوع میں یا ایھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، تمام اقوام کو جمع کر کے اعلان توحید کیا کہ یہودی ہوں، اہل ایمان ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، ان میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ یقیناً ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگلی رکوع کے اندر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس قوم نے جب اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تو کوہ طور کو اللہ نے ان پر کھڑا کیا، یہ خدا کی طرف سے ان کے اوپر گویا انحراف حق چھپانے کا ایک خدا کی طرف سے گرفت تھی اور عذاب تھا۔ پھر اس طریقے سے ان کے اندر ایک اور زیادتی تھی، وہ یہ کہ ہیلا سازی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہفتے کا دن عبادت کا دیا تھا، وہ اس دن عبادت کرنے کی بجائے گڑبڑ کرتے تھے، پانی راتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ دریا کے کنارے قوم آباد تھی بنو اسرائیل کی، ان کا ایک پورا قصہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، وہ یہ ہے کہ قوم بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہوا، پتہ نہیں چلتا تھا کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سیدنا کلیب نے انہیں کہا ایک گائے ذبح کرو اور پھر اس کے اعضاء اس کے اعضاء سے ملاؤ، اللہ اس کو زندہ کر دیں گے اور پھر یہ تمہیں بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال پر سوالات شروع کر دیے، آخر وہ گائے ان کو بڑی مشکل سے روئے زمین پہ ایک ہی ملی، اور جو ملی وہ اتنی مہنگی کہ اس کے مالک نے کہا کہ اس کی جو جسم کا چمڑا ہے وہ سونے سے بھر کر دے دو، میں تب وہ تمہیں دوں گا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اس سے ہمیں ایک سبق سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے احکامات پر طنز مذاق حرام ہے۔ ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ ہر چیز پر سوال نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ کا رسول اور بڑے یہ کہہ دیں مسئلہ سمجھا دیں تو اس پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید نے اس پورے رکوع کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور ان کی اس کیفیات کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اللہ نے ان کا یہ بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی۔ یہ واقعہ پورا پہلے بیان کر دیا ہے، آخر میں اس کا سبب بیان کیا، اس قتل تم نفسن فداراتم فیہا، کہ انہوں نے قتل کیا اس کی وجہ سے ایسے تھا۔ ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں سے بھی، حتیٰ کہ پتھر بھی بعض دفعہ ان سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی گئے گزرے۔ پھر ان بدبخت لوگوں میں یعنی بنو اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کتنی ان کی قساوت قلبی ہے، کتنے شقی اور بدبخت ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی زیادتیاں کی، اللہ کے احکامات کا مذاق کیا، اللہ کے کلام کا مذاق کیا، اس کے اندر تبدیلی پیدا کی، ایمان لانے کا انکار کر دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ان کی خباثتیں تھیں۔ پھر ایک خباثت ان کی اس رکوع میں اور بھی بیان کی گئی، وہ یہ کہ اپنی طرف سے خود لکھتے تھے اور لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگلی آیت میں پھر ان کا ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا کہ آیات الہی کو وہ چند ٹکوں میں فروخت کرتے تھے، قیمت اس کی لیتے تھے، مسائل بتاتے تھے، اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر اس کو گویا شریعت کا دین کا مسئلہ بنا کر پیسے لے کر اس کو فروخت کرنا۔ تو اس پر ان کے وبال کو اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور یہ اس کی سزا ہوگی جو ان لوگوں نے یہ بد عمل کیے۔ 10ویں رکوع کے اندر قرآن مجید نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میثاق بنی اسرائیل بیان کیا، جو تمام اقوام بنو اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے میں چند احکامات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے حسن سلوک کرو گے، اقربا رشتہ داروں کا خیال کرو گے، یتیموں کو مسکینوں کو دو گے، لوگوں سے حسن سلوک سے بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن اس سارے اقرار کے بعد ان لوگوں نے اس کا انحراف کیا، اس طریقے سے خون بہایا، ایسے ہی ان لوگوں نے لوگوں کو گھروں سے جلا وطن کیا، زیادتیاں کی، میثاق اس وعدہ جو اللہ نے لیا تھا اس وعدے کو توڑا، اس کا مذاق اڑایا،
اور پھر اس طریقے سے ان کے دلوں میں وہ جو بچھڑے کی محبت تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق کیا، اور وہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی جہنم میں تو نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یہ اللہ کی ذات سے اتنی محبت کی توقع ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا کہ ملائکہ کی توہین کفر ہے۔ ان لوگوں میں یہ تھا کہ کچھ یہودی یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اس لیے کہ وہ ہم پر عذاب لے کے آیا ہے، باقی تو ویسے ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، جس نے جبریل کی دشمنی مول لی جی اس لیے کہ اس نے آپ کے قلب اطہر پر کلام حق کو لے کے آئے ہیں، ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو شخص بھی اللہ کا سے دشمنی کرے، فرشتوں سے دشمنی کرے، رسولوں سے دشمنی کرے، جبریل و میکائیل سے دشمنی کرے، یہ کافر ہے، جہنمی ہے، اللہ کے آیات کا منکر ہے، فاسق اور فاجر ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑایا۔ آگے ایک اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ شیطانوں نے ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں وہاں اس وقت وہ ایک جادو اور سحر سکھاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اور وہ ایک امتحان تھا اس قوم پر۔ دو فرشتوں کا تذکرہ ہے ہاروت اور ماروت کا، ان کے واسطے سے، لیکن وہاں پر وہ فرشتے نہیں ان کو سکھاتے تھے بلکہ فرشتوں کا مقصد ان کو ان چیزوں سے روکنا تھا اور وہ کلمات بتانا تھا کہ یہ کلمے ہیں اور یہ کفر کے ہیں، لیکن لوگ اس کو یاد کر کے اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ دنیا کے بڑے گناہوں میں جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ یہی گناہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ڈال دو اور وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں تو یہ اختلاف ان کے درمیان ہو جائے۔ اس سے اگلا رکوع جو 13واں رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قرآن مجید کے اندر 190 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، جن میں 88 مقامات وہ ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ شروع میں ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے جسے آیت کے درمیان میں ہے، وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں وسط میں ہے، باقی ہر جگہ شروع میں ہے۔ سب سے پہلا آمنو یہ آیت کریمہ ہے جو پہلے پارے میں اس 12 رکوع ختم ہونے کے بعد 13ویں رکوع کی ابتدائی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اس کا ایک شان نزول ہے، تفصیل بہت ساری ہے، مختصراً یہ ہے کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اپنی طرف متوجہ کرتے تو لفظ راعنا کو بگاڑ کر راعینا کہتے تھے، جس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا خبردار میرے محبوب سے گفتگو کرو، تو ادب کے دائرے میں ایسا لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک غلط۔ تم تو اچھا معنی لو، دشمن اس کا کوئی غلط مفہوم لے، اس لیے رائنا کہنا چھوڑ دو، بلکہ انظر نہ کہو، وللکافرین عذاب علیم۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں کافر ہیں، ان کے لیے عذاب علیم، بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اسی میں آگے اسی رکوع کے اندر ایک نسخ آیات کہ بعض احکامات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، پھر بعض موقع پر اسے ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیجتے ہیں، تو اس کی حقیقی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی حکیم اور طبیب کے پاس جائے اور اسے اپنی نبض دکھائے، وہ ایک دوائی اس کے لیے تجویز کرتا ہے، اور اس دوائی کے بعد پھر دوسری مرتبہ جائے تو پھر دوسری دوائی، پھر تیسری دفعہ جائے تو پھر دوائی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا، روزانہ دوائی بدل رہے ہیں، تو وہ حکیم سمجھتا ہے کہ پہلے وہ دوائی بہتر تھی، پھر یہ، پھر وہ، تو اللہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے جن احکامات کو منسوخ کیا جاتا ہے معاذ اللہ وہ خدا کی لا علمی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پتہ نہیں، یا خدا نے خواستہ کوئی اور وجہ ہے، وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس لیے اس پر ہمیں تنقید اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، رب کی ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اہل ایمان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگلا رکوع اس کے اندر یہود و نصارہ کی ایک عادت کو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہ 14واں رکوع ہے۔ یہودی کہتے تھے عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں سچے تھے، نہ وہ دین پر عمل کر رہے تھے نہ یہ، ان کی یہ خباثت تھی، ایک دوسرے پر بات ٹالتے
فرماتے تھے۔ پھر آگے یہ کہ مساجد اللہ کے دین کے مراکز ہیں، مسجد میں جانے سے کسی کو روکنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کسی کو اللہ کے گھر سے روکے کہ اللہ کے گھر میں اس کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرے اس کے اندر خرابی کرنے کی۔ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اولاد کا ٹھہرانا یا اللہ کا کسی کو بیٹا بنانا یہ بڑی شرک ہے، اور اسی طریقے سے اس پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ خوشخبری دینے والے ڈرانے والے ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے قیامت کے دن جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ آپ نے ان کو حق بتا دیا، مانیں گے تو ہدایت پر، نہیں مانیں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے۔ اگلے رکوع میں بنو اسرائیل کا خلاصہ وہ یہ کہ اے بنو اسرائیل، اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے گا، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد رکھیے ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، یہاں پر اس ملت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیا تھے؟ ان میں علماء نے لکھا ہے کہ سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کے خلیل آپ کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اپنی جان آگ کے حوالے کی، والدی للقربان، بیٹے کو قربان کر دیا، مالی للضیفان، مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طریقے سے جان مال وقت سب کچھ میں نے قربان کیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ رب نے انعام دیا کہ جاعلک للناس اماما، آپ کو امام بنایا پوری انسانیت کا، حتیٰ کہ جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن آپ کی شریعت میں 60 احکام ایسے ہیں جو ملت ابراہیمی کے ہیں، اور وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ابراہیم کی ملت کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان احکامات پر عمل کرتے تھے، اور یہ اس امت کو بھی اس کا پابند کیا گیا ہے۔ پھر اس طریقے سے اسی رکوع کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس طریقے سے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا ادا کرنا، اس کے پاس نوافل اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت چند دعائیں مانگی، ان کا ذکر ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ اسے مقام امن بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ اسی طریقے سے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کے وقت دعا مانگی، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایک امت مسلمہ بنا اور ہمیں مناسک حج عطا فرما۔ اسی طریقے سے یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر محمد کریم عطا کر، اور اس پیغمبر کو نصاب تعلیم، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس یہ چیزیں نصیب کر عطا کر جو حضور پوری انسانیت کا تزکیہ فرمائیں۔ یہ حضور کی آمد بحیثیت دعائے خلیل اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب نبی بن مانگے آئے، اور جب حضور کی باری آئی تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ وصیتوں اور نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ملت ابراہیم سے اعراض نہ کرو، پاگل اور بدبخت ہوگا جو ملت ابراہیم کو چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے پوچھا تھا کہ تو کس کی عبادت کرے گا، تو انہوں نے کہا اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب، ان سب لوگوں نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، اور پھر یہ کہ وہ اسلام لائے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد ہے یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا تھا
کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود، جو معبود واحد ہے، الہ واحد، ہم اس کے فرما بردار ہیں، اسی کی اتباع کریں گے۔ تو حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ نہ بنو، وہ ہدایت پر نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیم ہی حقیقی مذہب ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر، جن میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کے درمیان ایک مسئلہ سمجھایا کہ ان میں عقیدے کے لحاظ سے تفریق نہیں ہے لیکن تفضیل ضرور ہے، اور پھر ہم ان سب کو کے فرما بردار ہیں۔ آگے ایک حکم دیا گیا کہ اہل ایمان کو ایمان لانے کے لیے پیغمبر کی جماعت صحابہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہ لائے، ان سے منہ موڑ لیا، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر دوری میں چلے جاؤ گے، بہت میں پڑ جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ صرف خاندانی عظمت اور نسبت کوئی چیز نہیں، بلکہ صبغت اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق اور قرب کے رنگ میں رگا جانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو تمہیں سب کو کرنا چاہیے، اور یہی وہ عمل ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور یہی وہ عمل ہے جس کا حکم نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو دیا۔ دوسرا پارہ سیقول السفہاء، اس کا پہلا رکوع اب شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو تقریباً 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ کی منشا تھی کہ اللہ مجھے بیت اللہ عطا کرے، تو پھر آپ کو کعبۃ اللہ عطا کیا گیا، اور اسی کے اندر اس کی حکمتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ امت وسط ہے، یہ امت، اس لیے یہ دونوں قبلوں میں حضور نبی بنے ہیں، بیت اللہ کے بھی، بیت المقدس کے بھی، اور اس امت نے بیت اللہ کی طرف بھی رخ کیا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اللہ مجھے داد ابراہیم کا قبلہ دے، تو اللہ نے حضور کی اس تمنا کو پورا کیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اللہ نے اس آپ کی رضا کے مطابق آپ کو وہ قبلہ عطا فرمایا۔ تو تحویل قبلہ کی وہ حکمت اور اس کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور پھر آپ اسی میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضور کی ذات کو اتنا جانتے ہیں اور آپ کے نبوت کے دلائل سے اتنا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اعلیٰ اولاد کو پہچانتا ہو، لیکن ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہ پارے کا دوسرا رکوع آگے شروع ہو رہا ہے، یا یوں کہیے کہ سورت کا 18واں رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تحویل قبلہ کی کچھ حکمتیں اور اس کے مسائل اور احکام بیان کیے کہ یہ مسجد حرام، یہ وہ عظیم مرتبہ، عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے مقربین نے اس کو بنایا تھا۔ اس کی طرف جب اندر موجود ہو تو اس کے عین قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور جب باہر ہو تو جہت قبلہ سب پر ضروری ہے۔ اسی رکوع کے آخر میں 4 حکم دیے گئے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کا ذکر کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، ان کا انکار نہ کرو۔ اور اگلا رکوع پھر اہل ایمان کے لیے ایک اور حکم، یہ دوسرا آمنو ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں شہداء کے مقام اور مراتب کو بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو، اور یاد رکھو اللہ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، کبھی خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں میں کمی دے کر، جان لے کر، پھل لے کر، لیکن خوشخبری ان کے لیے ہے جو رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جن کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ آگے پھر صفا اور مروہ، یہ کعبۃ اللہ کی وہ پہاڑیاں ہیں جن میں سیدہ ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی، اس کو شاعر اسلام کہا گیا، اور اس کے دوران طواف اور عمرے کے درمیان ان کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں
कितमान हक से मना किया गया कि हक को छुपाना नहीं है, बल्कि जो बात हो उसे खुल कर कहो। जो हक को छुपाएगा दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में उसके ऊपर लानत और खुदा का अजाब होगा। इसी के आखिर में अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला के उन पाकीज़ा नामों में से है जिनको अस्माए आज़म कहा जाता है, कि जिसमें इसमें आज़म है। इस आयत को इसलिए पढ़ना चाहिए सुबह शाम, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अगले रकू के अंदर इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जो पारे का चौथा रकू शुरू हो रहा है और 20वां रकू सूरत का है, इसके अंदर इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान के इख्तलाफ में अल्लाह की कुदरत के दलाइल हैं कि अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया है, आसमान को सर पर छत बनाया है। इसके अंदर दिन रात का इसकी तख्लीक में, दिन रात के बदलने में, किश्तियों के चलने में, और तुम्हारे लिए ये नफ़े पैदा किए हैं। आसमान से अल्लाह ने तुम्हारे लिए पानी उतारा है, उस पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया है, फिर उसके अंदर तुम दाना डालते हो, फिर अल्लाह ने तुम्हारे जानवरों के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए सारा रिज्क पैदा किया, तुम्हारे लिए हवाएं मुसख्खर की, बादल तुम्हारे ताबे किए। ये सारा निज़ाम कुदरत है। अल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो, और रब की मोहब्बत मखलूक की मोहब्बत से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह के साथ ताल्लुक हो, रब के सिवा गैर की तरफ तवज्जो करोगे, अल्लाह को छोड़कर औरों की मोहब्बत दिल में आएगी तो यकीनन जहन्नम में जाओगे, और वो अज़ाब बहुत सख्त है। ये मुख्तसरन 20 रकूओं का मैं इसको खुलासा भी नहीं कह सकता, निचोड़ भी नहीं कह सकता। कुछ कुछ आयात के वो अहम उन्वानात जो सामने आए हैं मैंने अर्ज किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह रोज़ाना की गुफ्तगू में 20 रकूओं का निचोड़ होगा। अल्लाह अमल